اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہم السلام۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یاقوت، زبرجد اور زمرد کی فضیلت۔ سامعین محترم، آپ لوگ کی خدمت میں عقیق کی فضیلت بیان کی جا چکی ہے کہ عقیق کی کتنی فضیلت ہے۔ انسان کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی مشکل انسان کو پیش آ رہی ہو، چاہے وہ ظالم جابر بادشاہ ہو، یا کسی سے کوئی کام ہو، یا کسی چیز کا خوف ہو، یا کوئی سفر ہو، ائمہ معصومین کی نظر میں عقیق کی انگوٹھی اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو انسان محفوظ رہتا ہے، انسان کا سفر بے خطر ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، آج یاقوت کی فضیلت، یاقوت پہننا، زبرجد اور زمرد کی فضیلت کہ ان عقیقوں کو، ان نگینوں کو پہننا کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ یاقوت کی انگوٹھی پہنا کرو۔ یاقوت کی انگوٹھی پہننے سے پریشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو تو معصوم فرماتے ہیں اسے چاہیے یاقوت کی انگوٹھی پہنے۔ اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاقوت اور زبرجد کی انگوٹھی دہنے ہاتھ میں پہنا کرو۔ فرماتے ہیں یاقوت اور زبرجد کی انگوٹھی دہنے ہاتھ میں پہننا سنت ہے۔ عقیق کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عقیق کی انگوٹھی دہنے ہاتھ میں پہننا سنت رسول ہے۔ اور ایک اور روایت بیان کی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کا سلام دیا اور پیغام دیا کہ اے رسول، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو اور دہنے ہاتھ میں پہنو، اور اپنے بھائی علی بن ابی طالب سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی انگوٹھی پہنے اور عقیق کی پہنے اور دہنے ہاتھ میں پہنے۔ اور یاقوت اور زبرجد کے بارے میں بھی یہی روایت ہے۔ کتاب تہذیب آل محمد میں یہ موجود ہے کہ یاقوت زبرجد کی انگوٹھی دہنے ہاتھ میں پہننا سنت ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ زمرد کی انگوٹھی پہننے سے انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں، اس کی مشکلات آسان ہو جائیں، تو اسے چاہیے زمرد کی انگوٹھی پہنے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمرد کی انگوٹھی پہنو۔ زمرد کی انگوٹھی ہاتھ میں پہننے سے فقیری امیری میں بدل جاتی ہے۔ یعنی جو بندہ اپنی فقیری سے تنگ ہو، غربت و افلاس سے تنگ ہو، فقر و فاقہ ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ میرے پاس مال دولت ہو، میں امیر ہو جاؤں، تو معصوم فرماتے ہیں کہ زمرد کی انگوٹھی پہنو۔ اور دہنے ہاتھ میں زمرد کی انگوٹھی پہننے سے فقیری امیری میں بدل جاتی ہے۔ یعنی اگر بندہ فقیر ہے تو امیر بن جاتا ہے۔ اور مولا نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یاقوت زرد کی انگوٹھی پہنے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ جس بندے کے ہاتھ میں، دہنے ہاتھ میں یاقوت زرد کی انگوٹھی ہوگی، معصوم فرماتے ہیں وہ شخص کبھی غریب و فقیر نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، یاقوت، زبرجد، زمرد، کوئی بھی پتھر ہو، کوئی بھی نگینہ ہو، کسی نہ کسی فضیلت کا مالک ہے۔ ان سب سے جو اہمیت رکھتا ہے، جو زیادہ فضیلت رکھتا ہے، وہ عقیق کی انگوٹھی ہے۔
ہار نگینے کی اپنی فضیلت ہے، ہار نگینے کی اپنی برکت ہے، لیکن عقیق ان سب سے افضل ہے آیات و روایات کی روشنی میں۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کروٹ و جنت نصیب فرمائے۔ جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اللہ آل محمد کے صدقے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، انہیں کروٹ جنت نصیب فرما۔ جو مومن بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، جو مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ قیم آل محمد۔